تو اب جب کہ ہم یہ سیکھ چکے کہ خیار شرط ہوتا کیا ہے، اور جب یہ مشتری کے پاس ہوتا ہے اختیار تو کیا صورت بنتی ہے، اور جب یہ بائیں کے پاس اختیار ہوتا ہے تو کیا صورت بنتی ہے، پچھلے سبق میں یہ سیکھ چکے۔ اب یہاں پر مصنف علیہ الرحمہ دراصل یہ بتائیں گے کہ اس کی مدت کتنی ہونی چاہیے۔ شریعت میں کسی بھی خریدنے والے کو کتنے دن تک کا اختیار ہوگا کہ وہ بیع کو نافذ کر دے یا توڑ دے، یا اگر بائیں اگر لیتا ہے اختیار کہ میں آپ سے اپنی چیز واپس لے لوں گا، میں نہیں بیچوں گا آپ کو، مجھے 1 دن کا اختیار ہے، مجھے 2 دن کا ہے، مجھے 3 دن کا ہے، یا 30 دن کا ہے، یا 60 دن کا ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں کہ اس کی جو ہے وہ میکسیمم لینتھ کتنی ہوتی ہے یا کتنی ہونی چاہیے، جو الاؤڈ اس کی ہے میکسیمم۔ تو منیمم تو چلو کوئی بھی نہیں ہے، منیمم پہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ 1 گھنٹے کے لیے مجھے یہ چیز دے دے، خریدتا ہوں، 1 گھنٹے کے بعد بتاؤں گا کہ لینی ہے کہ نہیں لینی۔ اگر بیچنے والے نے کہا ہاں ٹھیک ہے تو مشتری کو اختیار مل گیا، 1 گھنٹے کا ہوا، اس منیمم پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ 1 مہینے کا اختیار مجھے دے دیں، اور بائیں کہتا ہے کہ ہاں میں نے اختیار دیا، تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہوا کہ دے دیا اس کو 1 مہینے کا اختیار؟ تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہوا؟ حالانکہ بائیں نے اپنی رضامندی سے اس کو اختیار دیا ہے، تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہوا؟ اب کتاب پڑھتے ہیں۔ خیار الشرط جائز فی البیع، سب سے پہلی بات تو یہ کہ خیار شرط جائز ہوتا ہے بیع میں، للبائع، بائع کے لیے بھی، والمشتری، اور مشتری کے لیے بھی، ولہما، اور ان دونوں کے پاس الخیار، اختیار ہوتا ہے، ثلاثۃ ایام، کتنے دن کا؟ 3 تین دن دن کا۔ کا 3 دن کا فما دونہا، یا اس سے کم مدت کا، ولا یجوز، اور جائز نہیں ہوتا، اکثر من ذالک، اس سے زیادہ کا اختیار جائز نہیں ہوتا، اس سے زیادہ مدت کا اختیار، ولا یجوز، جائز نہیں ہوتا، اکثر من ذالک، وہ من ذالک سے مطلب ثلاثۃ ایام، یعنی اکثر اس ثلاثۃ ایام نہیں ہوتا۔ لیکن عند ابی حنیفہ تھا، حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک 3 دن سے زیادہ مدت جائز نہیں ہوتی۔ وقال ابو یوسف و محمد، اور فرمایا حضرت امام ابو یوسف نے اور حضرت امام محمد نے رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین، کیا ان دونوں نے فرمایا؟ ان دونوں صاحبوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صاح- صاحبین۔ صاحبین، ماشاء اللہ۔ تو صاحبین نے فرمایا کہ یجوزو، جائز ہوتا ہے، اکثر من ذالک، اس سے زیادہ کا، وہ اس کیا ہے، وہ کتنی مدت ہے؟ 3 دن۔ 3 دن۔ 3 دن۔ وقال ابو یوسف و محمد، اور حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد نے فرمایا ہے کہ یجوزو، جائز ہوتا ہے، اکثر من ذالک، اس سے زیادہ کا اختیار، یعنی 3 دن سے زیادہ کا اختیار جائز ہوتا ہے۔ اذا، پوری بات نہیں ہوئی ان کی ابھی، وہ جو فرما رہے ہیں وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اذا سما، اگر نام لے لیا جائے، مدتن، اس مدت کا، معلومتن، مخصوص، اس معلوم مدت کا نام لے لیا جائے، یعنی تعین کر لیا جائے، فکس کر لیا جائے، اگر کسی مخصوص مدت کا تعین کر لیا جائے، اذا سما مدتم معلومتم، یعنی اب اگر 6 دن کا ہے تو 6 دن ڈکلیئر کر دیے جائیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، پھر جائز ہوتا ہے، پھر وہ کہہ رہے ہیں یہ جوزو، پھر جائز ہوتا ہے۔ یا 1 مہینہ 30 دن، وہ کہتے ہیں یجوزو اکثر من ذالکا۔ لیکن اذا سما مدت، وہ کہہ دے کہ 1 مہینے کا اختیار لیتا ہوں، وہ کہہ کہ ہاں دیتا ہوں، تو کہتے ہیں پھر جائز ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں شاگرد ہیں، حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی کے شاگرد ہیں، تو اس لیے یہ دونوں بھی حنفی ہیں۔ تو جب اس طرح کا کوئی اختلاف ہوتا ہے تو جو بعد والے
حنفی ہیں وہ ان میں سے کسی ایک قول کو راجح قرار دے کر اس کو ترجیح دے کے پریورٹی دے کے اس کو نافذ العمل کر دیتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. صحیح ہے. تو جو موجودہ دور کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں جو امپلیمنٹڈ ہوا ہوا ہوتا ہے. تو بعض مرتبہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ کے کسی قول کو رد بھی کیا گیا ہے، چھوڑا بھی گیا ہے، کہ ترک کر دیا گیا اور صاحبین نے جو فرمایا اس پہ عمل کیا گیا. تب بھی حنفی مذہب پہ ہی عمل کرنا کہلاتا ہے. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے. ہاں لیکن چونکہ انہوں نے یہ بات فرمائی ہے امام اعظم کے برخلاف، امام ابو یوسف نے، امام محمد نے یہ بات فرمائی ہے. تو جو اس کتاب کے مصنف ہیں صاحب قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس کو ذکر بھی یہاں پہ کیا ہے ادھر. وہ چاہتے تو ذکر نہ کرتے، کیونکہ امام ابو یوسف نے اور امام محمد نے بہت سارے سینکڑوں معاملات پر اپنی اپنی رائے دی ہے، جو کہ رائے ان کے اپنے استاد سے ہٹ کے ہے، اپنے استاد کی اجازت سے ہی دی ہے. انہوں نے ہی بتایا طریقہ کہ اس طرح اختلاف کیا جاتا ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے، اس طرح پرکھا جاتا ہے، یہ احادیث ہوتی ہیں، یہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ فارمولے ہوتے ہیں، یوں اس طرح کیا کرو تاکہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو تم اس کو ٹھیک کر دو، اور مجھ سے اگر کوئی چیز ثابت ہو کہ وہ شرعی مزاج کے خلاف ہے تو تو اس کو رد ترک کر دو اور پھر اس کو ٹھیک کرو. یہ ہوتا ہے طریقہ. تو اس کے بعد پھر مفتہ بھی قول آتا ہے اور اس میں پتہ چلتا ہے کہ عمل کس پہ کیا جائے گا. امام ابو حنیفہ تو یہ فرما رہے ہیں، صاحبین نے تو یہ فرمایا ہے. اب دلیل، ہمارا فرض کیا ہے؟ سیکھنے والے کا مطلب کام کیا ہے؟ کہ سیکھنے والے کا کام یہ ہے کہ وہ دلیل تلاش کرے. یہاں نہیں لکھی ہوئی، یہاں صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک 3 دن، اس سے زیادہ جائز نہیں ہوتے، اور صاحبین کے نزدیک اس سے زیادہ والے دن کی مدت بھی جائز ہوتی ہے. یہاں صرف یہ لکھا ہے. کس بیس پہ؟ یہ سیکھنے والے کا کام ہے کہ وہ تلاش کرے. تو ہم نے لکھا کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیار شرط 3 دن تک ہوتا ہے. یہ ایک حدیث ہے. میرے پاس اتنا ہی بڑا باکس ہے یہ والا، اتنا، اس میں وہ حدیث 3 لائن کی نہیں لکھ سکتا میں. اب امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اچھا وہ حدیث ڈھونڈنے سے بڑے آرام سے مل جاتی ہے، ٹھیک ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ کا اختیار لینے میں، اچھا اب یہاں دیکھو ایک دوسری بات آ رہی ہے. ایک تو دلیل ہوتی ہے جب کسی حدیث کو دلیل بنایا جاتا ہے، قرآن پاک کی کسی آیت کو دلیل بنایا جاتا ہے یا حدیث کو دلیل بنایا جاتا ہے. ایک حدیث تو یہ ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیار شرط 3 دن تک ہوتا ہے. آپ سوچیں گے کہ پھر تو بات ہی ختم ہو جانی چاہیے کہ بس 3 دن تک ہوتا ہے تو اس سے زیادہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. پھر صاحبین نے اختلاف کیوں کیا اس حدیث کے موجود ہوتے ہوئے بھی؟ تو وہ پتہ چلے گا آپ کو کہ حدیث، اصول حدیث پڑھیں گے تو حدیثوں کی کیٹیگریز ہوتی ہیں. بہت سی حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جس میں جو حکم دیا جا رہا ہوتا ہے وہ واجب نہیں ہوتا، صرف جائز ہوتا ہے کہ عمل کر لو تو جائز ہے، نہیں کرو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایک تو دلیل دی ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ نے کہ یہ حدیث ہے جس میں فرمایا کہ 3 دن تک ہوتا ہے بس اختیار. ایک تو یہ ہو گئی. دوسری، آپ ایک قیاس بھی دے رہے ہیں، عقلی دلیل دیتے ہیں. امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ کا اختیار لینے میں دوسرے فریق کو نقصان ہوگا، کہ بہت دنوں تک اس کو انتظار کرنا ہوگا کہ بے ہوئی یا نہیں، اس لیے 3 دن سے زیادہ اختیار نہیں دیا جائے گا. امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ بے کے لیے لازمی ہے کہ دونوں کا فائدہ ہو، خریدنے والے کا بھی اور بیچنے والے کا بھی. اگر ایک کا فائدہ ہو رہا ہے اور ایک کا نقصان ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں بے فاسد ہو جاتی ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں غالب گمان یہ ہے کہ اگر زیادہ دنوں کا اختیار دے دیا، 3 دن کا اختیار دینا تھا، اگر زیادہ دنوں کا اختیار دے دیا اور وہ چیز خرید کر لے گیا زیادہ دنوں تک کے لیے، فرض کر لو 10 دن کے لیے لے گیا، اب وہ چیز ایسی ہے کہ ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے، خراب ہونے کا اندیشہ ہے، پرانی ہو جائے گی، ہے،
تو جو دوسرا فریق ہے نا جس نے بیچی ہے وہ چیز، اس فریق کو نقصان ہوگا، بیچنے والے کو، کہ بہت دنوں تک اس کو انتظار کرنا پڑے گا کہ بے ہوئی یا نہیں، اس لیے 3 دن سے زیادہ اختیار نہیں دیا جائے گا۔ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ کی یہ دلیل ہے۔ صاحبین کی بھی دلیل ہے کہ وہ حدیث ہے، صاحبین کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائع اور مشتری کو اختیار ہے بے میں، جب تک کہ دونوں جدا نہ ہو جائیں یا بے میں خیار شرط ہو۔ یعنی ایک تو یہ کہ جب وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، سامنے ہیں، موجود ہیں، جب تک چاہے تو ختم کر دیں، نہیں لے رہے، نہیں بیچ رہے، جب تک کہ دونوں جدا نہ ہو جائیں، یا بے میں خیار شرط ہو، یعنی وہ ایک ایسی بے ہو جس میں خیار شرط رکھا گیا ہو، یا تو مشتری نے لیا ہو خیار شرط یا بائع نے لیا ہو خیار شرط، لہذا یہ خیار شرط جو ہے یہ حدیث سے ثابت ہوا۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ خیار شرط کا معاملہ، اچھا اس معاملے والے لفظ سے پہلے پہلے رکے ایک بات اور، حدیث میں لکھا ہے کہ جب تک کہ دونوں جدا نہ ہو جائیں یا بے میں خیار شرط ہو۔ صاحبین نے جو حدیث دی ہے اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ خیار شرط کتنے دن کا ہو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، تو صاحبین فرماتے ہیں کہ خیار شرط کا معاملہ بائع اور مشتری کے اختیار پر ہے، کیونکہ حدیث میں فرمایا ہے کہ خیار شرط ہو، کتنا ہو اتنا نہیں فرمایا۔ تو خیار شرط کا معاملہ بائع اور مشتری کے اختیار پر ہے، اس لیے اگر وہ دونوں زیادہ دنوں تک اختیار دینے پر راضی ہیں تو کسی کو کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی بائع اور مشتری کے ساتھ جو اسسٹنٹ ہیں، گائیڈ کرنے والے ہیں، خرید لو نہیں خریدو یہ والی بات، ان کو اگر بائع اور مشتری یہ دونوں اختیار دینے پر راضی ہیں تو کسی کو اشکال نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک شرط ہے۔ ہم، اور وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ مدت معلوم ہو کہ کتنے دنوں کا اختیار لینا چاہتے ہیں، مجہول نہ ہو۔ دیکھو بیٹا، ایک ہوتا ہے معلوم، جس کا علم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں معلوم، ہاں، اور جس کا علم نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں مجہول، یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ معلوم کا ایک یہ بھی مطلب ہوتا ہے جو طے شدہ ہے چیز، طے شدہ، اور جو چیز طے شدہ نہ ہو وہ مجہول۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ دن کا اختیار مل سکتا ہے اگر بائر اعظم راضی ہو اور مشتری بھی راضی ہو، شرط یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ مجھے بہت سارے دنوں کا اختیار دے دو، یہ نہیں ہوتا، مجھے تم 100 دن کا اختیار دے دو، وہ کہتے ہیں پھر جائز ہوگا۔ عمل کس پہ کیا جاتا ہے؟ عمل اس وقت اسی پہ کیا جاتا ہے جو امام اعظم کا ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول پہ عمل کرتے وقت 3 دن سے زیادہ کا اختیار نہیں ہے شریعت میں۔ اب جو آگے ہم سبق پڑھیں گے تو وہ یہ ہوگا کہ ایک آدمی نے مثال کے طور پر گاڑی خریدتے وقت اختیار حاصل کیا، اس کو اختیار مل گیا، ساتھ میں اس کو گاڑی بھی مل گئی اور پیسے بھی دے دیا تھا اس نے، 3 دن ہے اس کے پاس، 3 دن میں وہ گاڑی اپنے خیار، مشتری کے خیار والی بات ہے نا، خیار مشتری ہونے کی وجہ سے تو وہ 3 دن تک گاڑی استعمال کر رہا ہے، قبضے میں آ چکی ہے اس کے، صحیح ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو مبی ہے یعنی جو گاڑی ہے وہ کیا بیچنے والے کی ملکیت سے نکل گئی یا نہیں نکلی؟ یعنی موجودہ جو صورتحال ہے کہ یہ گاڑی لے کے وہاں سے آ گیا ہے اور 3 دن ہے اس کے پاس فائنل ڈیسیشن کے لیے، تو اس وقت گاڑی کا مالک کون ہے؟ دیکھو ایک چیز ہوتا ہے قبضہ، اس کے پاس گاڑی کا قبضہ ہے، لے کے آ گیا ہے وہ، کیا وہ مالک بھی ہو گیا گاڑی کا؟ ہے؟ اگر وہ مالک ہو گیا گاڑی کا تو پھر بہت سے مسائل متفرع ہوں گے، کہ گاڑی اگر خراب ہو گئی وہ تو مالک ہو گیا ہے، گاڑی اگر ختم، تباہ ہو گئی، ہلاک ہو گئی تو وہ تو مالک ہے، تو اس کی قیمت کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو یہ آگے کے اب آگے سبقوں میں آپ کو پڑھایا جائے گا کہ جب خیار مشتری ہو یا خیار بائع ہو تو مالک کون ہوتا ہے، ملکیت کس کی ثابت ہوتی ہے، پھر اگر وہ ہلاک ہو جائے تو کیا ہوگا، اور اگر وہ ٹوٹ پھوٹ جائے تو کیا ہوگا، عیب لگ جائے اس کے اندر تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اس سے پہلے جتنے بھی سبق پڑھائے ہیں
ان ساروں کو ریویژن کر لیں تاکہ آگے کی یہ چیزیں آپ کی سمجھ میں آئیں.